السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناطقہ سعیدہ بی بی۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل سعیدہ ٹی وی، اور اگر آپ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیتے ہیں تو ہماری نیو اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے۔ دوستو، ہم سب فزیکل فٹنس چاہتے ہیں، جسمانی صحت چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت جتن بھی کرتے ہیں۔ پر آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ورزش یعنی واک سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ ہماری اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، شروع سے آخر تک ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اسلام میں پاک اور بامقصد ورزش یعنی ایکسرسائز ورک آؤٹ کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور جسمانی طاقت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اسلام میں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مومن کا جسم طاقتور اور توانا ہونا چاہیے۔ میرے آقا میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توانا اور تندرست مومن کی تعریف یوں فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور اور توانا مومن یعنی مسلمان بہترین ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو میں یوں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ہمت، حوصلہ، شخصیت اور ارادے کو بھی طاقت میں شامل کیا ہے، اور ارادے کا وہ پکا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو بہت پسند فرماتا ہے، کیونکہ ان سب باتوں کے ذریعے بندہ عبادت اور جہاد میں حصہ لے سکتا ہے۔ میرے آقا میرے سرکار سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی طاقتور جسم مبارک کے مالک رہے۔ شمائل ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے، ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک بھرے بھرے ہوئے، آپ کے گوشت مبارک یعنی آپ کے شولڈرز مضبوط، اور آپ کے ہاتھ مبارک پرگوشت رہے، یعنی آپ کا جسم مبارک کمزور نہیں بلکہ اسٹرانگ اور مضبوط رہا۔ اور دلچسپ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل جو ماڈلنگ اور بیوٹی کمپٹیشنز ہوتے ہیں آدمیوں کے، ان سب کے اندر یہی خصوصیات، یہی کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ تو میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور جسم مبارک کے آگے کیا کسی کی کوئی حیثیت ہے؟ اسلامی عبادت میں مکمل جسمانی فٹنس ہے، اور جتنے بھی اسلامی ارکان ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، یہ سب صحت اور ورزش ورک آؤٹ ہی ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعمال میں مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسروں کی مدد کرنا، اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، روز کی نمازوں اور جمعے کی نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد جانا، یہ سب جسمانی فٹنس اور ورک آؤٹ ہی ہیں۔ اور لفظ ورک آؤٹ، واک، ایکسرسائز بھی اسلام نے ہی انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اگر آپ اچھی نیت سے اپنی صحت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز کام کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی شامل ہو، عمل کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا بھی صدقہ ہے۔ اور اسلام میں صرف مرد کو ہی ایکسرسائز کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ عورت کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ورزش ضرور کریں، پر اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہوئے، اور ایسا لباس نہیں پہنے جس سے آپ کے جسم کی نمائش ہو رہی ہو۔ چہل قدمی یعنی واک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورزش کے طور پر واک یعنی چہل قدمی کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واک کرنے کے انداز کی تعریف کرتے ہوئے یوں بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا لگتا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی۔ جب ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے تو ہمیں خوب محنت کرنا پڑتی، پسینے سے ہمارا چہرہ تر ہو جاتا، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مشقت یعنی محنت کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے طائف کا تقریباً 110 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ ڈاکٹر بورز نے ایک بار کہا کہ زندگی بھر باقاعدگی سے ورزش کرنا یعنی ایکسرسائز کرنا صحت کو برقرار رکھنے کا بہترین نسخہ ہے۔ یعنی جو زندگی بھر صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ ایکسرسائز اور واک کو کبھی نہیں چھوڑے۔ کسی نے کہا کہ ورزش یعنی واک تو صرف موٹے لوگوں کو کرنا چاہیے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دبلے پتلے لوگ بھی ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کی بیماری سے نجات کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری بیماریوں جیسے دل کی بیماری اور ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں وہ سب ان سب بیماریوں سے نجات کے لیے ایکسرسائز اور واک ضرور کریں۔ ورزش سے 1 گھنٹے پہلے آپ کو 2 سے 3 گلاس پانی ضرور پینا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق تھوڑی سی ورزش کرنے سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی رپورٹ میں لوگوں کو نصیحت دی جاتی ہے کہ شروع میں چند منٹ کی ایکسرسائز کریں، پھر اس کو بڑھاتے ہوئے 30 منٹ یعنی 30 منٹ تک لے جائیں، اور ایسا کرنے میں کوئی خاص ورزش کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے جو ڈیلی ورک آؤٹ ہیں، ڈیلی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ کریں، چہل قدمی کریں یعنی واک کریں اور سیڑھیاں چڑھیں۔ ایک رپورٹ میں یوں لکھا ہے کہ اگر ایک دن میں 3 بار 10-10 منٹ کے لیے آپ واک کرتے ہیں تو یہ برابر ہو جاتا ہے ایک وقت میں ایک ہی ٹائم 30 منٹ واک کرنے کی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ واک کیجئے۔ اس سے نہ صرف آپ کی صحت برقرار رہے گی بلکہ بے حد اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے، آپ کے کمنٹس پڑھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور یقیناً ہر ایک کو اس معلومات سے فائدہ ضرور پہنچے گا۔ آپ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا FB آفیشیل پیج بھی ہے نعت خواں سعیدہ بی بی کے نام سے، اس کو بھی جوائن کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔